الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. غوث ذنب من بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ و ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطا رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نگال ہے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقائے دو جہاں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم سے ہمیں یہ برکتوں والا دن نصیب ہوا. عزیزان گرامی، حاضرین و سامعین، آج کا جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہم نے منتخب فرمایا، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ختم نبوت اور غازیان ناموس رسالت کے کچھ واقعات. چونکہ موضوع تو ابھی فی الحال چل رہا ہے شعبان المعظم
شب برات آنے والی اتوار کو شب برات کی برکتوں والی رات ہے، لیکن حالات کچھ اس طرح کے بنائے گئے اور بنائے جا رہے ہیں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر تقریر نہ کریں یا قوم کو یہ سارے معاملات سے آگاہی نہ دیں تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقت جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہوں اور ختم نبوت پر حملہ کرنے والا کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی قادیانی، کوئی غیر مسلم نہیں، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہوں، تو پھر علماء ملت کا، علماء ربانیین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی بات کریں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ختم نبوت کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے اس سے قوم کو آگاہی دیں۔ تو بالکل ابھی 2024 چل رہا ہے، آج سے کم و بیش 90 سال پہلے، یعنی کہ 1936 میں، 1908 میں بر صغیر کی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی کہ جن کا نام ان کے والدین نے علم دین رکھا، اور جب یہ جوان ہوئے تو جوان ہونے کے بعد غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک گستاخ کو، ایک بدبخت کو واصل جہنم کیا۔ اب اس گستاخ کو واصل جہنم کرنے کی وجہ کیا بنی وہ میں آپ سے عرض کروں گا، اور 2024 کے کچھ واقعات جو چل رہے ہیں، 2019، 20، 21، 22، 23، 24، یہ 5 سال میں کچھ واقعات ہوئے جو غیر معمولی ہیں، یہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ہندو پنڈت کو قتل کیا تھا، واصل جہنم کیا تھا، جس کا نام تھا راجپال۔ یہ ساری دنیا کو پتا ہے۔ اور اس ہندو پنڈت کو قتل کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس ہندو پنڈت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدنام زمانہ کتاب تحریر کی تھی، جو گستاخی جس میں بے شمار کی تھی۔ ہندو پنڈت نے بے شمار گستاخیاں کی تھیں، اس نے وہ کتاب لکھی اور لکھ کر بازار میں فروخت کی، شائع کی۔ تو اس پر مسلمانان بر صغیر نے عدالت جا کر، کورٹ جا کر اپیل دائر کی کہ جج صاحب آپ یہ کیجئے کہ یہ جو ہندو پنڈت ہے، اس نے جو کتاب لکھی ہے، اس سے مسلمان بڑے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ اس کتاب کو روکیے، اور اس کتاب کو روکنے کے بعد پابندی لگائیے، اور اس شخص کو بھی گرفتار کیجئے۔ اب وہ تو جج انگریز تھا، عیسائی تھا، اس نے مسلمانوں کی اپیل منظور تو کر لی، لیکن اس راجپال کو صرف 5 ماہ قید کی سزا سنائی، صرف 5 ماہ، اور 5 مہینے قید کی سزا سنانے کے بعد راجپال کو چھوڑ دیا گیا۔
اب جب راجپال کو چھوڑا، کتاب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملے کیے گئے تھے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخیاں کی گئی تھیں، وہ کتاب دوبارہ سے مارکیٹ میں آنے لگی اور فروخت ہونے لگی، بکنے لگی۔ اب افغانستان سے ایک مرد قلندر بر صغیر تشریف لائے جن کا نام تھا غازی عبدالعزیز۔ وہ راجپال کی دکان پر آئے، بدقسمتی سے راجپال دکان پر موجود نہیں تھا، دکان سے کہیں گیا ہوا تھا، تو راجپال کا جو ملازم تھا غازی عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس ملازم کو قتل کر دیا۔ آپ کو پولیس نے پکڑا اور آپ کو جیل ہو گئی، کچھ عرصہ جیل میں رہے، پھر واپس افغانستان منتقل ہو گئے۔ اب جب غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ سارا واقعہ سلسلہ پتا چلا، تو آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے اس راجپال کو میں واصل جہنم کر کے ہی دم لوں گا، راجپال کو واصل جہنم کر کے ہی دم لوں گا۔ اب آپ راجپال بدبخت کی دکان پر پہنچے، آپ نے راجپال سے کہا کہ دیکھ توبہ کر لے، تو توبہ کر لے اور اپنی یہ جو کتاب تو نے لکھی ہے اس سے برات کا اعلان کر اور اس کتاب کو ختم کر دے۔ تو راجپال نے غازی صاحب کی اس دھمکی کو نظر انداز کر دیا۔ جب نظر انداز کیا ہے تو غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی بار میں راجپال نامی بدبخت کو واصل جہنم کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ اب گرفتار ہو گئے، گرفتار ہونے کے بعد پھر غازی صاحب کو کورٹ نے سزا سنا دی۔ سزا سنائی گئی تو مسلمانوں نے یہ آپس میں بات کی، مشاورت کی کہ بھئی اب کیا کریں۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ جو وکیل بیرسٹر جن کا نام سب سے مسلمانوں میں اس وقت زیادہ چمکا ہوا ہے، انہیں لندن سے بلایا جائے اور لندن سے بلانے کے بعد انہیں سارا ماجرا عرض کر دیا جائے اور وہ غازی صاحب کا کیس لڑیں تو غازی صاحب بری ہو سکتے ہیں۔ تو مسلمان رہنماؤں نے ایک خط لکھا اور وہ خط کس کے نام تھا؟ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو خط لکھا گیا کہ آپ آئیے اور غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیس لڑیے، انہیں آپ کورٹ کے ذریعے جیل سے رہا کروائیے۔ اب آپ آئے لندن سے اور آپ نے غازی صاحب کا کیس لڑا، غازی صاحب کا کیس لڑا، لیکن بالآخر غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو سپریم کورٹ نے بھی سزا برقرار رکھنے کا حکم دیا اور آپ کے لیے فرمایا گیا کہ بھئی سزائے موت ہی آپ کی سزا ہے۔ جب جیل میں غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ پتا چلا کہ بھئی مجھے سزائے موت کا حکم دوبارہ جاری ہو چکا ہے، تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے عرض کی کہ مولا شکر ہے تیرا کہ آج تو نے مجھے وہ دن بھی دکھایا کہ جب میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر اور ختم نبوت پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے پیش ہو رہا۔ غازی صاحب نے پھانسی کا پندہ چوم کر کے اپنے گلے میں ڈالا۔ یہ واقعہ سنانے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہماری قوم کو آگاہی ملے۔ پورا واقعہ آپ نے سنا۔ راجپال نامی ہندو نے کیا کیا تھا؟ ایک کتاب لکھی تھی جس میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تھی، قرآن پاک کی گستاخی تھی، ختم نبوت پر حملے تھے۔ اس نے کتاب لکھی تھی، لکھنے والے کا نام تھا راجپال، لیکن سزا سنانے والا، پیشیوں کا سامنا کرنے والا جو جج تھا وہ جج انگریز تھا، عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اب عرصہ گزرتا گیا، پاکستان بنا۔ پاکستان بننے کے بعد
سال 2019 آ گیا. اب آپ کو بھی آگاہی ملے کہ ملک میں چل کیا رہا ہے. سال 2019 آ گیا. جب 2019 آیا ہے تو ایک قادیانی، دنیا کا بدترین کافر، قادیانی دنیا کا بدترین کافر، قادیانی جس کا نام تھا مبارک، ایک قادیانی جس کا نام مبارک، اس نے ایک کتاب لکھی 2019 میں. پاکستان کا رہائشی مبارک نامی قادیانی، اس نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام اس نے رکھا تفسیر صغیر. اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ تفسیر صغیر. مسلمانوں کو جب پتا چلا کہ یہ کتاب اس قادیانی بدبخت نے لکھی ہے تو علماء نے، مسلمان رہنماؤں نے 2019 میں جا کر کے FIR کٹوائی. جب FIR کٹوائی تو اس مبارک نامی قادیانی کو گرفتار کر لیا گیا، کورٹ میں پیش ہوا. کورٹ میں پیش ہونے کے بعد سلسلہ چلتا رہا، وہ ضمانت پر رہا ہو گیا، چلتا رہا. 2024 آ گیا. اب دیکھیے کہ کتاب لکھنے والا قادیانی، دنیا کا بدترین کافر، اس نے کتاب لکھی 2019 میں، اور 2024 میں اس کی FIR پر فیصلہ سنایا گیا. بیچ میں عرصہ گزرا 4 سال. اس 4 سال کے عرصے میں وہ کتاب بکی بھی، مارکیٹ میں فروخت ہوئی، اور آج تک، ابھی اس وقت تک وہ کتاب مارکیٹ میں بک رہی ہے. وہ کتاب مارکیٹ میں اب بھی بک رہی ہے. 2024 6 فروری، میں سمجھتا ہوں یہ سیاہ ترین دن ہوگا کہ جب فیصلہ سنانے والا کوئی ہندو یا عیسائی یا یہودی جج نہیں تھا، بلکہ فیصلہ سنانے والا ملک پاکستان کا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ایک چیف جسٹس قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب تھے. اور آپ نے یہ فیصلہ سنایا کہ جناب یہ مبارک نامی قادیانی بھی رہا ہے. 5000 کے چھوٹی سی رقم پر اس قادیانی کو رہا کیا گیا. اور تفسیر صغیر نامی کتاب جس پر پابندی لگائی جانی تھی، وہ کتاب جس میں رسول اللہ کی گستاخیاں کی گئی ہے، وہ کتاب جس میں قرآن کریم کی گستاخیاں کی گئی ہے، وہ کتاب جس میں ختم نبوت پر حملے کیے گئے ہیں، پاکستان میں اس کتاب پر جہاں پابندی لگائی جانی تھی اور اس کتاب کے لکھنے والے کو سزا سنائی جانی تھی، آپ کے اس ملک میں، اس پاکستان میں مسلمان جج نے اس قادیانی کو نہ صرف کورٹ سے باعزت رہا کر دیا، بلکہ اس کتاب پر بھی کوئی پابندی نہ لگائی. اور پھر اس کے بعد جج صاحب نے کیا لکھا؟ اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ اس کتاب قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اب کیا کیا جائے؟ یہ قادیانی بھی بری ہے، اور یہ جو لکھنا چاہے، جو فروخت کرنا چاہے، جس قسم کی کتاب لکھنا چاہے وہ لکھ سکتا ہے. یہ قادیانی اپنے مذہب قادیان کی تبلیغ کر سکتا ہے، یہ قادیانی مسجدیں بنا سکتے ہیں. العیاذ باللہ. ملک پاکستان جہاں 10,000 لوگوں نے شہادتیں پیش کر کے 1953 سے 73 تک اپنے بڑوں نے شہادتیں پیش کر کے آئین میں ختم نبوت کا قانون پیش کیا تھا، وہاں ملک پاکستان کی عدالتوں میں قادیانیوں کو نوازا جانے لگا. اور ہماری قوم آج بھی PSL کی طرف اپنی نظریں جما کر کے بیٹھی ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم PSL کا بھی بائیکاٹ کریں. الیکشن میں اور مختلف چیزوں میں قوم کسی کی توجہ ادھر ہے، کسی کی ادھر ہے، لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ توجہ تو ہماری ادھر ادھر چلی گئی، اور جج صاحب وہ کر گئے جو نہیں کرنا چاہیے تھا.
تو ہمیں میرا اور آپ کا خون بحیثیت مسلمان اس میں ابال نہیں پڑنا چاہیے کہ چلو بھائی غازی علم دین کو سزا سنانے والا تو ایک یہودی عیسائی جج تھا اور وہ ملک اسلامی جمہوریہ بھی نہیں تھا، تو بر صغیر تھا، انگریز حکومت تھی، ہم اس پر تو اعتراض نہیں کر سکتے، انگریز نے اپنے اعتبار سے کیا، لیکن ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہ کہتا ہے کہ جناب قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، وہ جس قسم کی کتاب چاہیں لکھے اور مارکیٹ میں بیچے، ایسا ملک پاکستان میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بھئی ملک پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو جائے تو ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ جی اگر ایسا ہو گیا تو ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ یہ غازی صاحب کا میں نے واقعہ سنایا ہے، میں آپ سے ایک چھوٹی سی چیز عرض کرتا ہوں، اور آج میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے باہر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور سب رک کر پیارے آقا کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام کے نذرانے پیش کریں گے، اور نذرانے پیش کرنے کے بعد تاجدار ختم نبوت کے نعرے بھی لگائیں گے، اور جج صاحب کو یہ بتائیں گے کہ جج صاحب اپنا جو آپ نے فیصلہ دیا ہے اسے عزت و احترام کے ساتھ واپس لے لیں، اور جو 1973 میں آئین بن گیا ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، قادیانی اپنے عبادت اپنی شرم گاہوں کو عبادت خانہ مسجد نہیں کہہ سکتا، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، آپ 1973 کے اس آئین میں چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ 2017 تھا 2024 میں پھر کوئی معرکہ میدان میں سجنے پر آ جائے۔ جی، اور غازیان اسلام ان کی تو تاریخ روشن ہے، چاہے وہ غازی علم دین شہید ہو، یا غازی عامر چیمہ شہید ہو، یا غازی ممتاز حسین قادری شہید ہو، یا غازی عبدالعزیز شہید ہو، غازی عبد القیوم شہید ہو، جب کسی بدبخت نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا ہے، یقین جانیے اس وقت اللہ نے کسی غازی کو بھیج کر کے میرے آقا کی ناموس پر پہرا بھی دیا، اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے لوگ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر حملہ ہو، جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ ہو، تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہمیں اپنے بیوی بچے مال دولت گھر بار اولاد یہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ صحابہ تو ایسا نہیں کرتے تھے، غازیان اسلام تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ میں آپ کو غازی عامر چیمہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سناؤں مختصر، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، 1900 کی بات نہیں ہے، یہ سن 2006 کی بات ہے کہ جب جرمنی کے ایک اخبار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون چھاپے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون چھاپے گئے، غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، غازی عامر چیمہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جرمنی میں پڑھائی کے لیے گئے تھے، جرمنی میں پڑھائی کے لیے گئے تھے، کارٹون چھپے اور معاملہ کچھ عرصے کے لیے ٹھنڈا ہو گیا، پھر 75 ممالک جو غیر مسلم ممالک تھے انہوں نے اپنے اپنے ملک کے 75 اخباروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معادلہ کارٹون چھاپے۔ جب یہ ہوا تو غازی عامر چیمہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس اخبار کے ایڈیٹر کو پکڑا اور پکڑ کر کے واصل جہنم کر دیا، اخبار کے ایڈیٹر کو واصل جہنم کر دیا۔ جرمنی کی پولیس نے پکڑ لیا، جب جرمنی کی پولیس نے پکڑا ہے تو جرمنی کی پولیس نے غازی عامر چیمہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو عدالت کے حکم کا انتظار نہیں کیا، عدالت کے حکم کا انتظار نہیں کیا کہ عدالت حکم دے تو پھر کوئی سزا سنائے، بلکہ
بدترین تشدد کر کے جیل میں ہی شہید کر دیا. تشدد کیا کیا اور آپ کی شہادت کی وجہ کیا بنی؟ غازی عامر چیمہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے جسم پر استری، گرم استری سے داغ لگائے جاتے تھے. گرم استری جسم پر، اگر ہماری استری کرتے ہوئے انگلی ٹچ ہو جائے نا تو ہمیں لگ پتا جاتا ہے، اور گرم استری جسم پر رکھ دینا. اور جب غازی صاحب کے جسم پر استری رکھی جاتی تھی، غازی صاحب یہی فرماتے تھے، لبیک یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. غازی عامر چیمہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پیروں میں ایڑی کی طرف جرمنی کی پولیس نے ڈرل مشین سے سوراخ کیے. کیسے؟ ڈرل مشین سے سوراخ کیے. جن ڈرل مشین چلانے کی وجہ سے غازی عامر چیمہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے. آپ شہید ہو گئے اور اپنے آقا و مولا سے جا کر کے ملے. اور آپ کے ایک استاد تھے پروفیسر صاحب پاکستان میں، جب انہیں پتا چلا اگلے دن کہ بھئی غازی صاحب شہید ہو چکے ہیں، تو وہ استاد کہتے ہیں کہ میرا معمول تھا میں روزانہ 500 مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر کے سویا کرتا تھا. تو جب مجھے پتا چلا عشاء کی نماز کے بعد میں نے درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں سو گیا. سونے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا سا میدان ہے، اور اس میدان میں ایک اونچا مقام ہے. اس اونچے مقام پر میرے آقا و مولا حضور علیہ السلام تشریف فرما. حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، اور آپ علیہ السلام کے سیدھی طرف امام حسن ہے، الٹی طرف امام حسین ہے، پیچھے کھڑے ہوئے. اور سامنے سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نورانی چہرے والا سفید لباس میں ایک نوجوان دوڑتا ہوا کریم آقا علیہ السلام کی طرف آ رہا. جب وہ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ کوئی جوان، کوئی عام نہیں، بلکہ یہ غازی عامر چیمہ شہید ہے. اور جب وہ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ جب غازی صاحب کریم آقا علیہ السلام کے قریب آئے، اب سنیے، غازیان اسلام جب اپنی جان دیتے ہیں، سرکار کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں، تو پھر سرکاروں سے صلہ بھی ایسا ملتا ہے. جب غازی صاحب قریب آئے ہیں تو حضور علیہ السلام اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے آپ نے اپنے ہاتھ مبارک پھیلا لیے، اور آپ نے فرمایا غازی جلدی آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ. جب غازی عامر چیمہ شہید کریم آقا علیہ السلام کے سینے سے لگے ہیں تو پیارے آقا نے فرمایا، حسن و حسین، یہ عامر چیمہ یہ میرا بیٹا ہے، اور تم نے میرے اس بیٹے کا یہاں بھی خیال کرنا ہے اور جنت میں بھی خیال کرنا. یہ ہے غازیان اسلام، جب اپنی جان قربان کر دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی انہیں صلہ ایسا ہی دیتا ہے. میں تو یہ کوئی دھمکی نہیں، بس ہمارے دلوں میں ایک غم ہے، ہم اس غم کا اظہار کریں گے. آج ابھی جمعہ کی نماز کے بعد درود و سلام ہم مسجد کے دروازے پر پڑھیں گے، اور جائے گا کوئی نہیں. ہم ختم نبوت کے نعرے بھی مسجد کے دروازے پر لگائیں گے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ چیف جسٹس صاحب، ہمیں آپ پر کوئی غصہ نہیں، آپ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں، بس آپ کرم یہ کیجئے کہ یہ جو فیصلہ آپ نے سنایا ہے اس فیصلے کو واپس لے لیجئے، بات ختم ہو جائے گی. اس فیصلے کو واپس لے لیجئے. لکھتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اور پاکستان کے ہر شہری کو اور ہر مذہب کے بندے کو آزادانہ اجازت ہے کہ وہ جو چاہے کرے. بھائی واہ، ہر مذہب کا آدمی، ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے ہر مذہب والے کو اجازت دو، لیکن وہ مذہب والا اپنا مذہب واضح کرے کہ وہ ہے کون. قادیانی آ کر کے کہے کہ میں قادیانی ہوں، پھر ہم بھی کہیں گے ہاں ٹھیک ہے دو اجازت. لیکن کوئی آ کر کے مسلمانوں کو کہے کہ کافر ہے، اور خود مسلمان بن کر کے پاکستان میں آزادانہ اپنی تبلیغ کرتا پھرے، تو ایسا ہونے ہم
نہیں دیں گے انشاءاللہ. تو ابھی اللہ رب العزت اور جج صاحب دھمکی نہیں، ڈرانا نہیں، ہم آپ کا کیا اکھاڑ سکتے ہیں، بلکہ آپ کا دل کرے تو ہماری ایسی تیسی کر دے. ابھی پولیس بھیجے اٹھا کے، چل بھائی مولوی صاحب جیل میں. تو مولوی صاحب تو ڈرتے الحمدللہ نہیں ہے، کیونکہ ڈر اور سیدوں کا دور دور تک تعلق نہیں ہے الحمدللہ. جی آج سے 1400 سال پہلے بھی کربلا میں ایسے ہی ڈٹ کر کھڑے تھے، اور 1400 سال کے بعد آج بھی الحمدللہ ڈٹ کر کھڑے ہیں. تو جج صاحب دھمکی نہیں، محبت والی بات ہے، پیار والی بات ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک پاکستان میں ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر عمل کرنے والا کوئی غازی پیدا ہو جائے. ہاں کہیں ایسا نہ ہو. تو آپ تھوڑا ہوش کے ناخن لیں اور اپنے قدموں کو سیدھا کریں اور اس فیصلے کو واپس لیں. تو ابھی ہم جمعہ کی نماز کے بعد درود و سلام یا مسجد میں نہیں، دروازے پر پڑھیں گے، سب پڑھ کر جائیں گے نا انشاءاللہ. کیونکہ یہ احتجاج ہے، ہم ایک احتجاج کر رہے ہیں، ہم روڈ بلاک نہیں کر رہے، ہم توڑ پھوڑ نہیں کر رہے. ہم اپنے آقا و مولا سے کم اتنی محبت کا تو اظہار کریں نا کہ یا رسول اللہ ہمیں تکلیف ہوئی تو ہم سڑکوں پر آ کر آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہے ہیں. آپ کی ناموس پر حملہ ہوا اور تفسیر صغیر نامی کتاب لکھی گئی، تو ہم اس کتاب کے رد میں روڈ پر کے آ کر کے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. کم سے کم اتنا تو ہونا ہمارے اندر ایمان. تو سب کے سب درود و سلام جمعہ کے بعد روڈ پر پڑھیں گے، ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے اور پھر دعا کر کے اپنے گھر چلے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک مختصر سا اعلان سماعت فرمائیے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے چندہ کیا تھا، اب اتنے لوگ بھی نہیں آئے، لوگوں کی عادت بھی خراب ہو گئی ہے کہ بھئی جمعہ تو دیر سے ہوگا، لیکن 3 جمعے ہو گئے الحمدللہ، ہم بڑے فرسٹ کلاس چل رہے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ جلدی آیا کریں. بہرحال تو لوگوں کی تعداد بھی اتنی نہیں ہے، اور پھر میں نے دارالفتہ میں فتویٰ بھی عرض کر دیا ہے. اب وہاں سے کیا حکم آتا ہے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے جنریٹر کے لیے چندہ کیا تھا، وہ 17,000 کچھ روپے وہ چندہ ہوا تھا. پھر ہوا یہ کہ ایک کاریگر ہمیں ایسا ملا، اس نے کہا کہ بھائی نیا مت خریدو، یہ جنریٹر تمہارا بہترین ہے. اور وہ جو صحیح کر کے گیا ہے 6 7 8 مہینے پہلے، ابھی تک جنریٹر نے کاریگر کو آواز نہیں دی ہے، وہ چل رہا ہے صحیح. لیکن معاملہ یہ ہے کہ گیس بھی لگتی ہے، کبھی پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے. آپ کے سامنے ہے گیس آتی، لائن کی گیس تو آتی نہیں ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل سلیم دے. اب لائن کی گیس آتی نہیں، سلنڈر بھرنا پڑتا ہے، کبھی پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے انتظامیہ ہمارا مشورہ ہوا تھا، ہم نے چاہا کہ ہم یو پی ایس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ جدید نظام، یعنی کہ یو پی ایس دیسی یو پی ایس لگا پرانے زمانے کا. ہم چاہ رہے تھے کہ جو پرانے انورٹر جو آ رہے ہیں، پرانے انورٹر جو نئے انورٹر سوری یہ پرانا یو پی ایس ہٹا کے ایک نیا انورٹر لگایا جائے. اور ایک بیٹری لگی ہماری اور وہ خراب ہو چکی نا، ابھی وہ بیک اپ نہیں دے رہی. تو ہم یہ چاہ رہے تھے 2 بیٹریاں لگائیں کہ ماہ رمضان بھی ہمارا اچھا گزرے. 2 بیٹریوں سے یہ کہ 4 پنکھے نہیں بلکہ 8 10 پنکھے چل جائیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے، ابھی میں وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہم نے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے. میری آپ سے گزارش ہے، اور اب یوں سمجھ لیں کہ بس سید صاحب میں گزارش کر رہے ہیں تو بس سب کچھ کرنا ہے. آپ خود جمع کرائیں، اپنے رشتہ داروں سے بات کریں، بولیں جہاں کام کرتے ہیں وہاں سیٹ صاحب سے بولیں صاحب مسجد میں 2 بیٹریوں اور ایک یو پی ایس کی ضرورت ہے، 2 بیٹریاں اور ایک یو پی ایس کی ضرورت ہے. پیسے اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم پیسے دیں کیا کریں، میں تو آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ بیٹری خرید کے لا دو، بڑی بیٹری، چھوٹی والی نہیں، بڑی والی بیٹری. کوئی مرد قلندر کھڑا ہو، امام صاحب 50,000 روپے کیا چیز ہے، میں اپنے بچی کی شادی کرتا ہوں تو اس پہ 8-10 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں، مسجد کے لیے 50,000 کیا چیز ہے، یہ لیجئے بیٹری میری طرف سے. تو کوئی ایک بیٹری لا دے. لیکن رمضان سے پہلے پہلے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس پر میں آپ سے وعدہ نہیں لوں گا کیونکہ حالات اتنے بھی اچھے نہیں ہیں کہ میں وعدہ ہی لے لوں، وعدہ نہیں لوں گا. لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے، بیٹری 2 بیٹریاں اور ایک انورٹر جو ابھی نئے آنے لگے نا، بڑے پیارے ہوتے ہیں، نظر بھی اچھے آتے ہیں. یہ انتظام ہم نے رمضان سے پہلے پہلے کرنا ہے. اور رمضان میں ہمارے بہت کم دن بچے ہیں.
پہلی چیز. دوسری چیز پرسوں ہے شب برات اتوار کو. تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے جب سے آج تک ہر مسجد میں ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے, وہی سلسلہ رہے گا, ہم اس میں تبدیلی نہیں کریں گے. مغرب کے بعد نوافل ہوں گی, نوافل پڑھیں. عشاء کی نماز ہوگی, عشاء کی نماز پڑھیں. عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ ہم پھر کچھ نوافل اور اوراد و وظائف پڑھائیں گے اجتماعی طور پر, آدھا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لگے گا. اس کے بعد تقریباً 10 بجے کے قریب ہم محفل کا آغاز کریں گے. محفل ہوگی, محفل کے بعد اس محفل میں بیان ہوگا. یہ سلسلہ چلے گا محفل کا جو ہے وہ کم و بیش 12 ساڑھے 12 تک. اور پھر اس کے بعد 1 بجے 1:30 بجے کے درمیان ہم صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں گے. اس کے بعد ذکر ہوگا, ذکر کے بعد اجتماعی طور پر دعا ہوگی, اور بالخصوص توہین رسالت کے مرتکبین کو واصل جہنم کرنے کی دعا کریں گے انشاءاللہ, کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دنیا سے عبرت کا نشان بنا دے. اور پھر انشاءاللہ اصلی مقصد کی طرف بڑھیں گے, اور اصلی مقصد کے بعد پھر نماز فجر, اور پھر اپنے اپنے گھر روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. بڑی برکتیں ہیں. اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت ہم جو احتجاج کر رہے ہیں مولا اس احتجاج کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سنت